بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الفتنۃ اکبر من القتل۔ عزیزان گرامی، گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے اندر ایک زبردست قسم کی جنگ جاری ہے، اور اس سوشل میڈیا کی جنگ نے نوجوان انقلابی طبقات کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ کوئٹہ سے پارا چنار تک اور گلگت سے کراچی تک کوئی انقلابی جوان، انقلابی طبقہ اور انقلابی علماء اس جنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، اور مسلسل اس کے منفی اثرات معاشرے پر رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کی کردار کشی، ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے ہر حرام وسیلے کا استعمال، جھوٹ، تہمت، اور ایک دوسرے کے خلاف سہارا ایسی چیزوں کا جن کا وجود یقینی نہیں ہے، اور ایسے موضوعات جن کا نہ اصول دین سے تعلق ہے نہ فروع دین سے تعلق ہے، ایسے موضوعات کو عنوان بنا کر ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے، پھر ہر روز کسی نہ کسی نئے موضوع کو اٹھا کر اس پر گفتگو، اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے ان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک تلاطم برپا کر دینا، اور سب کو اس مسئلے کے پیچھے، اس موضوع کے پیچھے لگا دینا، اور اس کے نتیجے میں جو اصل ہمارا ہدف ہونا چاہیے تھا، اس ہدف سے ہمارا پیچھے ہٹ جانا، یا اس سے تغافل، اس سے کنارہ کشی، یا اس اصل ہدف سے غافل ہونا، یہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس پر میرا خیال ہے ہمارے علماء کو بھی، ہماری تنظیموں کو بھی، ہمارے جوانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت صرف اور صرف انقلابی طبقے ہی کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ چاہے کوئی بھی ہو، میں نام لے لیتا ہوں کہ چاہے تحریک جعفریہ ہو، چاہے مجلس وحدت مسلمین ہو، چاہے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ہمارے عزیز جوان ہوں، چاہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے متعلق طالب علم ہوں، یا ان سے متاثر نوجوان ہوں، یا ان کے لیڈر اور قائد جواد نقوی صاحب ہوں، مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جھگڑا اور سوشل میڈیا کی یہ جنگ انقلابی اور خود کو ولی فقیہ سے منسوب کرنے والی جماعتوں، گروہوں اور شخصیات کے درمیان ہے۔ جو لوگ ولایت کو نہیں مانتے، جو لوگ اسلامی حکومت کے تصور کو نہیں مانتے، جو لوگ تشیع کی اس عظیم فکری نہج سے انحراف کرتے ہیں، اور تشیع کو انحراف کی طرف لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کی طرف ان تمام گروہوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کوئی توجہ نہیں ہے۔ اپنے ملک کے اور ملک کے ارد گرد کے حالات پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کی طرف سے ہم غافل ہیں، لیکن اس جنگ میں مکمل طور پر الجھے ہوئے ہیں۔ شاید مبالغہ نہ ہو اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں جوانوں کے کئی گھنٹے انہی بحثوں میں، انہی جھگڑوں میں، اور انہی تابڑ توڑ حملوں اور اس کے دفاع میں گزر جاتے ہیں، جس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن اٹھا رہا ہے، دوست نہیں، جس کا فائدہ انقلاب کو نہیں ہو رہا بلکہ دشمنان انقلاب کو ہو رہا ہے۔ اس پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں بھی اور ماضی میں بھی استعمار کا سب سے بڑا ہتھیار پروپیگنڈا رہا ہے، چاہے امیر المومنین کے دور میں ہو، یا امام حسین کے دور میں اور ان کے انقلاب کے دور میں ہو، کربلا کے واقعے کے دوران، یا اس کے بعد، ہمیشہ پروپیگنڈا منفی طاقتوں کے ہاتھوں میں سب سے بڑا اسلحہ رہا۔
لوگوں کو ایسے موضوعات میں الجھائے رکھنا جن سے ان کی نہ آخرت کا کوئی تعلق ہو اور نہ ان کی دنیا کو اس سے فائدہ پہنچتا ہو۔ الجھائے رکھو اور اپنی حکومت چلاؤ، اپنے مفادات حاصل کرتے رہو۔ آج بھی وہی رستہ اور وہی روش جاری ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس وقت ٹینک کے گولوں سے، بموں سے اور خودکش حملوں سے زیادہ خطرناک سوشل میڈیا کی جنگ ہے، پروپیگنڈے کی جنگ ہے۔ پروپیگنڈے کی جنگ ہمیں بے ایمان بنا دیتی ہے، بد عمل بنا دیتی ہے، بد کردار بنا دیتی ہے، فکری طور پر ہمیں انحراف کا شکار کر دیتی ہے، ہمیں عملی طور پر جھوٹ، تہمت اور کردار کشی کی ایسی لعنت میں گرفتار کر دیتی ہے جس کے بعد ہم سے دین چھن جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو دیندار اور انقلابی تصور کر کے خیال خام میں اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ اس بم کے دھماکے سے زیادہ خطرناک ہتھیار ہے جو ہمیشہ دشمن استعمال کرتا ہے اور سادہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہے کہ ہم کب تک اس طرح کی صورتحال کا شکار رہ کر دشمن کے فائدے میں اپنے آپ کو مزید کمزور کرتے رہیں گے اور پھر یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے یمن کی جو صورتحال ہے انتہائی گمبھیر ہے۔ عراق میں جو اس وقت گزشتہ 3 مہینوں سے صورتحال جاری ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پورے نظام کو لپیٹنے اور وہاں پر موجود انقلابی طبقے کو کرش کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے اندر گزشتہ دنوں جو فتنہ اٹھا، اس فتنے کو اگرچہ نظام ہونے کے ناطے ولی فقیہ کے سائے میں اس فتنے کو دبا دیا گیا، لیکن فتنہ بہت بڑا تھا اور اس کے پیچھے یہی سوشل میڈیا ہی سب سے بڑا ہتھیار تھا، اسرائیل کے ہاتھ میں، امریکہ کے ہاتھ میں، سعودیوں کے ہاتھ میں اور اماراتیوں کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھیے انہوں نے کس طرح سے نوجوانوں کو، سادلوہ نوجوانوں کو استعمال کیا، چاہے عراق میں چاہے ایران میں۔ عراق کے اندر 35,000 اور ایران کے اندر 40,000 جوانوں کو جذب کیا، ترکی بلایا، مختلف یورپین ممالک میں بلایا، ان کی ورکشاپس کی، ان کو ٹریننگ دی اور ٹریننگ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی تعداد کو سوشل میڈیا کی اس جنگ میں ٹرینڈ کر کے بھیجا کہ وہ سوشل میڈیا کی اس جنگ میں انقلابی طبقے کو، رہبر کو، انقلابی شخصیات کو اتنا خراب کریں کہ معاشرے کے اندر ان کا امیج تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انقلاب اگر خراب ہوتا ہے، شخصیات اگر خراب ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے۔ یہی حال تنظیموں اور جماعتوں کا ہے کہ اگر ان کو خراب کیا جائے تو نتیجتاً دشمن اس سے بہترین فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جہاں پر سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ تربیت ہوئی، وہیں پر انہوں نے تخریبی حوالے سے بھی ایسی تربیت کی کہ 2-2، 3-3، 4-4 لوگوں کے، نوجوانوں کے گروپس بنا دیے جو عوام کے درمیان گھس کر، عوام کے اس ہجوم کے درمیان گھس کر 2-3 کام کرتے تھے۔ ایک گروہ جاتا انہی عوام کے درمیان سے نکلتا، لیکن پہلے سے منظم ہوتا اور اس کی ڈوریں باہر والوں کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ کٹر اور ہتھوڑے لے کر جاتے، بینکوں اور عمارتوں کے دروازے توڑتے اور اندر آتشگیر مادہ اور کیمیکل پھینکتے، آگ لگا دیتے، دوبارہ ہجوم میں غائب ہو جاتے۔ خبر بنتی کہ عوام نے یہ آگ لگائی ہے۔ چاہے ایران میں یہ تجربہ دہرایا گیا ہو یا عراق میں، دونوں جگہ آپ کو سیم حکمت عملی نظر آتی ہے۔ دوسرا، ہجوم کے اندر رہ کر چند لوگوں کو 2 یا 3 مسلح کر دیا جاتا اور وہ سامنے سے روکنے والی فورسز پر گولی چلا دیتے، اور نتیجتاً ادھر سے جب فائرنگ ہوتی تو عوام اور فورسز کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی۔ عام عوام اس کو اپنی جنگ سمجھ کر اس آگ میں جلتی اور نتیجتاً بہت سارے بے گناہ لوگ نشانہ بن جاتے۔ یہی صورتحال سوشل میڈیا کی تھی کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا میں نظم کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، نظریے کے ساتھ ایسی چیزیں پھیلاتے جس سے زیادہ اختلاف پیدا ہو۔ البتہ ان کو خوراک دینے والے ہمارے اپنے انقلابی لوگ بھی تھے اور غیر انقلابی بھی۔ بعض اوقات ظاہر ہے تنظیموں سے،
شخصیات سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انہی غلطیوں کو پھر اٹھایا جاتا ہے اور ان غلطیوں کے ذریعے سے معاشرے میں آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی روش گزشتہ ان مہینوں میں ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتی ہے۔ ہم اگر امام خمینی کے پیروکار ہیں، اگر ہم رہبر معظم کے پیروکار ہیں، اگر ہم ولی فقیہ کے حقیقتاً ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں اس روش کو بدلنا ہوگا، ورنہ اس سے تشیع کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ نقصان کسی اور کو نہیں پہنچے گا اور ہم مزید خرابیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ آج دشمن شناسی کی ضرورت ہے، آج ہمیں اصل دشمن کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بقول رہبر معظم کے بصیرت کی راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں قرآن کے غلط استعمال کے تاریخی واقعات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب لوگوں کو لگا دیا گیا تھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، اس جنگ میں لوگوں کو لگا دیا گیا اور امویوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، عباسیوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نتیجتاً لوگ ان بحثوں میں پڑھ کر دین کے اصل دشمنوں اور طاغوتوں سے غافل ہوئے اور ائمہ مظلوم ہوئے۔ وہی حال تاریخ کے مختلف ادوار میں آپ کو نظر آتا ہے۔ لوگوں کو الجھایا جاتا ہے ان موضوعات میں جن کی چندہ اہمیت نہیں ہوتی، اگرچہ اپنی جگہ وہ بھی اہم ہے، لیکن ان مسائل کو جب فتنے کے طور پر اٹھایا جاتا ہے تو اس سے پورا معاشرہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، نتیجتاً دشمن کو بھرپور طور پر استفادے کا موقع ملتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ان عزائم کو پہچانیں اور اس داخلی جنگ سے باہر نکلیں، اس پروپیگنڈے کی جنگ سے باہر نکلیں، اس نفسا نفسی کی جنگ سے باہر نکلیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ الشریف سے پہلے تشیع جس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی وہ تبرہ ایجیٹیشن ہے۔ یعنی ہم نے اپنا ویژن اتنا محدود کیا ہوا تھا کہ ہم تبرہ ایجیٹیشن کے نام سے ان چیزوں میں پڑے ہوئے تھے جس سے عالم اسلام اور اسلامی ریاست اور حکومت کے اس عالمی تصور سے ہم ہزاروں میل دور تھے، جبکہ تشیع مہدویت کے تصور کے ساتھ جی بھی رہا ہے اور دنیا کو اپنی طرف دعوت بھی دے رہا ہے۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ الشریف کے دور میں آپ نے دیکھا ویژن تبدیل ہوا، زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کے خلاف مکتب تشیع کے لوگ کٹھے ہوئے۔ اس وقت کم از کم اس تبرہ ایجیٹیشن سے نکل کر ہم نے ایک مارشل لائی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ ثبوت دیا کہ ہمارا ویژن تبدیل ہو گیا اور ہم ذرا بڑے ہو گئے ہیں۔ جب شہید علامہ عارف حسین حسینی اعلی اللہ مقامہ الشریف کی باری آئی تو آپ کے مقابلے میں حامد موسی صاحب کو جب اٹھایا گیا تو اس 4-4.5 سال کے دور میں آپ ایک چیز بڑی خوبصورتی سے دیکھیں گے کہ شہید عارف الحسینی نے کبھی بھی حامد موسی صاحب پر ذاتی حملے نہیں کیے، اس موضوع کو فتنے کا باعث نہیں بنایا۔ پروپیگنڈا ادھر سے ہوتا رہا ان گروہوں کی طرف سے اور بھرپور ہوتا رہا، ان کو وہابی کہا گیا، ان کو بہت کچھ کہا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذات کی صفائی تو دی لیکن اس اجتماعی لڑائی میں پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنے، اس جنگ میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اپنا فوکس رکھا استعمار پر، امریکہ پر، اسرائیل پر، عالمی ان کی سازشوں پر، اور اس کے ضمن میں ضیاء الحق کی مارشل لائی حکومت کے خلاف اپنی توانائیاں پوری طرح سے خرچ کی۔ یہ ویژن ہوتا ہے ایک الہی لیڈر کا۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں موجود ہمارے قائدین، ہماری تنظیمیں اور ہماری ان تنظیموں اور قائدین کے فالوورز صرف عارف الحسینی شہید اعلی اللہ مقامہ الشریف کی اس سیرت کو اپنائیں تو یقیناً یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور ہم اس گند سے باہر نکل آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس حوالے سے پوری توجہ کے ساتھ میدان میں رہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تحریک جعفریہ اور مجلس وحدت مسلمین کے درمیان سوشل میڈیا کی ایک جنگ جاری تھی اور ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ کہاں سے
کس طرح سے اس جنگ کو ہر روز ایندھن ڈال کر اس کو شعلہور کرتے تھے۔ خدا بھلا کرے اور قبول کرے ان لوگوں کی زحمتوں کو جنہوں نے نہایت دانشمندی کے ساتھ اس آگ کو بجھانے میں کردار ادا کیا اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں کیا، کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیا، اور جنگ الحمدللہ تھم گئی اور معاشرے کے اندر ایک پرسکون کیفیت پیدا ہوئی اور وہ عداوتیں ختم ہوئی۔ آج بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج مشکل ہماری یہ ہے کہ عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، جواد نقوی صاحب کے نام سے، یا پھر ان کی مخالفت میں مخالف گروپوں کی طرف سے جس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف یلغار ہے، اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے جس میں کسی کو اسرائیل کا ایجنٹ، کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ، علماء کے خلاف پروپیگنڈے، علماء کے خلاف جھوٹی تہمتیں، اور اس کے ثبوت کے طور پر ہماری اپنی بعض غلطیوں کو دلیل بنا کر پیش کیا جانا، یہ عروج پر ہے اس وقت، اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بعض خطبہ اور بعض علماء کرام بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا جواب در جواب کی صورت میں، اور اس کا نتیجہ انقلابی طبقے کی تباہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آفت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مایوسی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دین سے بدزنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ علماء سے لوگوں کی دوری۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مذہب گریزی۔ مذہب سے آہستہ آہستہ انسان دور ہوتا چلا جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انتہا پسندی، شدت پسندی۔ آج ہم معاشرے میں بہت سارے اس طرح کے مظاہر دیکھتے ہیں کہ مجھے ماننے والا مسلمان ہے، ولائی ہے، انقلابی ہے، اور مجھے نہ ماننے والا گویا ان تمام چیزوں سے عاری ہے، اور یہاں تک کہ میں فتویٰ دینے پر بھی تیار ہو جاتا ہوں کہ اس کی گردن کاٹ دو۔ نہیں، یہ انتہائی غلط روش ہے، چاہے تنظیموں کی طرف سے، چاہے کسی گروپ کی طرف سے، چاہے کسی شخصیت کی طرف سے، جو بھی اس طرح کی راہ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے وہ خودکشی بھی کرتا ہے اور قوم کو بھی ایک دلدل میں مزید ڈالنے کی اس سازش میں حصہ دار بنتا ہے، چاہے جانتے ہوئے کر رہا ہو، چاہے انجانے میں کر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ عراق کی صورتحال ہے، ایران کی صورتحال ہے، یمن کی صورتحال ہے، بحرین کی صورتحال ہے، لبنان کی صورتحال ہے۔ جبہے مقاومت کو اس وقت جن مشکلات کا سامنا ہے، جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، ان انقلابی افکار کو عامت المسلمین تک اور دنیا والوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری توانائیاں اس وقت ان موضوعات پر خرچ ہو رہی ہیں، ان کا اگر ہم آدھا حصہ بھی خرچ کر لیں اپنے ان نظریات کے لیے تو یقیناً اس کا انتہائی مثبت اثر ہوگا۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ دیگر تمام مکاتب کے فالوورز کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، اپنے مکتب کو خراب کر رہے ہیں، اور اپنے مکتب کے تشخص کو مسخ کر رہے ہیں جو اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت ایک ایسی آفت کا نام ہے جس کے ذریعے سے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں موجود تشیع اور انقلابی فکر کے لوگوں کو منفی انداز میں متاثر کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں اور مزید تباہی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا دشمن کے جلائے ہوئے آگ میں ہمیں نہ خود ایندھن بننا چاہیے اور نہ ہی اس پر تیل ڈال کر مزید اس کو شعلہور کرنا چاہیے۔ یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آخری بات، ہمارے لیے معیار امام خمینی کے افکار ہیں، چونکہ امام خمینی کے افکار اللہ کی کتاب کی ترجمانی ہے، اس لیے ہمارے لیے معیار امام خمینی کے افکار ہیں۔ ہمارے لیے معیار رہبر معظم اور ولی فقیہ کے ارشادات، ان کی ہدایتیں، ان کی سیرت اور ان کی رہنمائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمبر ایک وہ ولی فقیہ ہیں، اور ولی فقیہ ہونے کے ناطے ان کا جو عمل ہے وہ قرآن اور سیرت نبی اور ائمہ سے ماخوذ ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ ہمارے لیے معیار کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے،
کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی شخص اور شخصیت نہیں ہے جو ان ہستیوں کی راہ میں کھڑا ہو کر ان کی ترویج کرے گا اور ان کے افکار کی ترجمانی کرے گا ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پر۔ جو اس راہ سے انحراف کرے گا، چاہے اس نے میرے اس لباس کو پہنا ہوا ہو، چاہے اس نے یہی امامہ سر پہ رکھا ہوا ہو، اگر اس لباس اور اس جبے قبے ابا قبا کے ساتھ بھی اگر اس راہ سے انحراف کرے اور لوگوں کو فتنے میں ڈالے تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے نعرے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا ہمارے لیے معیار وہ شخصیات ہے، انقلاب ہے، جبہہ مقاومت ہے، اس کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے اور اس کی ہم نے زیادہ سے زیادہ ترویج بھی کرنی ہے، اور دشمنوں کا آلے کار کسی بھی قیمت پر ہمیں نہیں بننا۔ لہذا تنظیم پرستی اور شخصیت پرستی، گروہ پرستی، دوست پرستی، تعلقات، ان چیزوں سے باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہمیں پکڑنا چاہیے، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان رنگوں کی اینکوں کو ایک طرف رکھ کر ولی فقیہ کے افکار کو اور ان کی ہدایتوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کے پاس اس وقت ولی فقیہ کی ویب سائٹ موجود ہے، جس موضوع پر چاہیں آپ وہاں پر سے وہ موضوعات اٹھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ولی فقیہ کی نظر اور ان کی سیرت کیا ہے، اور گزشتہ 30 سالوں میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کی سیرت اس طرح کے تمام فتنوں میں کیا رہی، اس کو اگر ہم نے معیار بنایا تو یقین جانیے ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ ورنہ جس محاذ پر، جس رخ پر ہم اس وقت جا رہے ہیں، یہ تشیع کی مزید تباہی کا باعث بنے گا، اور اس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ ائمہ اطہار علیہ السلام راضی ہیں، اور نہ امت اسلامی کو اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ معیار اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے اور ان کے پیغام کو زندہ شکل میں ہم تک پہنچانے والی وہ ہستیاں ہیں، آج کے معاصر ہستیاں، جن کو امام خمینی اور امام خامنئی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں معیارات کو آج کے دور میں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ائمہ کی اخلاقی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان اخلاقی تعلیمات کے مظہر کے طور پر ان ہستیوں کی سیرت سے ہم سیکھ سکیں اور دشمن کو حقیقی معنوں میں پہچان سکیں، اور دوستوں کے درمیان، ہم فکروں کے درمیان، پیروکاروں کے درمیان اختلاف کا بیج بونے اور نفرتوں کا بازار گرم کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔